عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 316 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ التوبہ آیات 69 تا 71 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بصیرت القرآن میں باقاعدہ شریک بھی ہونے. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ کلاسز ہو رہی ہیں اکیڈمی میں الحمدللہ، اور کیو ٹی وی پر بھی جاری ہیں؟ بالکل سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ. پکی بات ہے؟ جی تینوں بتائیں. جی الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو مزید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی گئی اللہ کے رسول علیہ السلام ان دلوں کے زنگ کو کس طرح دور کریں؟ تو آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اللہ ان دونوں کاموں کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد بھی رکھیں اور باقاعدہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. ناظرین کرام اس کے بعد پروگرام کی ترتیب کے مطابق ترجمہ پیش خدمت ہے. سورہ توبہ آیات 69 تا 71 کا ترجمہ آئیے سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا، ان لوگوں کی طرح تم بھی ہو اے منافقو جو تم سے پہلے تھے، وہ زیادہ سخت تھے تم سے قوت میں اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں، تو وہ فائدہ حاصل کر چکے اپنے حصے سے، پھر تم نے فائدہ حاصل کیا اپنے حصے سے جس طرح فائدہ حاصل کیا انہوں نے
जो तुमसे पहले थे अपने हिस्से से, और तुम भी फजूल बातों में पड़े जिस तरह वो फजूल बातों में पड़े थे। यही वो लोग हैं ज़ाया हो गए जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में, और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। क्या नहीं आई इनके पास खबर उन लोगों की जो इनसे पहले गुजरे, कौम नूह की और आद की और समूद की और कौम इब्राहीम की और मदियन वालों की और उल्टी हुई बस्तियों की। आए थे उनके पास उनके रसूल वादे दलाइल के साथ, और न था अल्लाह के जुल्म करता उन पर, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। वो हुक्म देते हैं नेकी का और रोकते हैं बुराई से, और कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, और इताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। यही लोग हैं कि अनकरीब रहम फरमाएगा उन पर अल्लाह, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है कमाल हिकमत वाला। नाज़िराम, ये तर्जुमा सूरत तौबा आयात 69 ta 71 का। इसके बाद चलते हैं रब्ते आयात की तरफ। क्या होता है जी? गुज़िश्ता आयात और ज़ेर मुताला आयात के बाहमी ताल्लुक। बिल्कुल ठीक है। पहली बात इस हवाले से स्क्रीन पर मौजूद है। गुज़िश्ता आयत में निफाक के बुरे अंजाम का बयान था। अब क्या है आइए देखते हैं। अब मुनाफिकीन की साबिका अक़वाम से मुशाबिहत का जिक्र है। मुशाबिहत रिजेम्बलेंस को कहते हैं, यानी जो हरकतें माजी की अक़वाम ने की थी अपने पैगम्बरों के साथ, वही रवैया अब मुनाफिकीन का है। उसका बयान आज की नशिस्त में हमारे सामने आएगा इंशाअल्लाह। नाज़िराम, रब्ते आयात के बाद चलते हैं तारुफ की तरफ, यानी जिन बातों को तफसील से बाद में हम समझते हैं तशरीह के ज़ेल में, उनका एक मुख्तसर खाका पहले पेश किया जाता है तारुफ के हवाले से। तारुफ के ज़ेल में पहली बात स्क्रीन पर आप हम सब देख सकते हैं, मुनाफिकीन को साबिका अक़वाम के अंजाम से इबरत हासिल करने का हुक्म। और अगली बात है तारुफ के ज़ेल में, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें नेकी फैलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। पिछली नशिस्तों में हमने समझा था मुनाफिकीन बुराइयों को फैलाते और नेकियों से रोकते हैं। आज जिक्र आएगा मोमिन मर्द नेकियों को फैलाते हैं और औरतें भी, और बुराइयों से रोकते हैं। नाज़िराम, तारुफ के बाद चलते हैं तज़िये की तरफ, यानी हर आयत में क्या मौजू या टॉपिक ज़ेर गुफ्तगू आता है, इसको हम तज़िये में समझते हैं। सूरत तौबा आयात 69 ta 71 का तज़िया पेश खिदमत है। सबसे पहले सूरत तौबा आयत नंबर 69 ta 70, तारीख़ से इबरत हासिल करने का हुक्म। साबिक़ा अक़वाम के हालात इबरत और सबक आमूज़ी के लिए बयान किए जाते हैं। और आखिरी आयत आज हम समझेंगे सूरत तौबा आयत नंबर 71 इंशाअल्लाह, मुमिनीन के उम्दा औसाफ का बयान। पिछली आयत में मुनाफिकीन के औसाफ का जिक्र आ चुका है, अब अहले ईमान के औसाफ का तस्करा होगा इंशाअल्लाह। नाज़िराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा, रब्ते आयात, तारुफ और तज़्यीक़ का बयान मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं आयात की तशरीह की तरफ। सबसे पहले सूरह तौबा आयत नंबर 69 69, रब्बे कायनात के कलाम मुबीन में इरशाद हो रहा है, कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा फस्तमतउ बिख़लाक़िहिम फस्तमतअतुम बिख़लाक़िकुम कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिख़लाक़िहिम व ख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ादू उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सूरह तौबा आयत नंबर 69। आइए इसका तर्जुमा करते हैं। इरशाद हुआ, उन लोगों की तरह तुम भी हो ए मुनाफिको जो तुमसे पहले थे, वो ज़्यादा सख्त थे तुमसे क़ुव्वत में और ज़्यादा थे माल और औलाद में, तो वो फ़ायदा हासिल कर चुके अपने हिस्से से, फिर तुमने फ़ायदा हासिल किया अपने हिस्से से जिस तरह फ़ायदा हासिल किया उन्होंने जो तुमसे पहले थे अपने हिस्से से, और तुम भी फजूल बातों में पड़े जिस तरह वो फजूल बातों में पड़े थे। यही वो लोग हैं ज़ाया हो गए जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में, और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। नाज़िराम, ये तर्जुमा सूरह तौबा की आयत नंबर 69 का मुनाफिकीन का बयान हो रहा है। हम खो ना जाएं, तवील सूरत सूरह तौबा, ग़ज़वे तबूक के हालात का जिक्र भी आया और आएगा आइंदा। दरमियान में मुनाफिकीन के हवाले से गुफ्तगू आई है, और ये जिक्र पहले आ चुका कि सूरह तौबा में मुनाफिकीन का पोल बिल्कुल वाज़े कर दिया गया, पोल खोल देना जिसे कहा जाता है। और आइंदा हम पढ़ेंगे इनकी कुछ सज़ाओं का जिक्र भी आएगा इंशाअल्लाह। चलते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 69 की तशरीह की तरफ। पहला नुक्ता हम सबके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, लिखा है, साबिका ज़ालिमों की निशानदही फरमाकर मौजूदा मुनाफिकीन को तंबी। जब कुरान नाजिल हो रहा है, मुनाफिकीन मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं, साबिका अक़वाम का जिक्र हुआ उस दौर के मुनाफिकीन की तंबी के लिए। लेकिन हम गुजर ना जाएं, साबिका अक़वाम का जिक्र हमारी भी इबरत के लिए होता है, सबक आमूज़ी के लिए होता है। ताहम उस वक्त जो मुनाफिकीन मौजूद थे उनके सामने
پچھلی اقوام کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے عبرت کے طور پر۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، سابق اقوام قوت اور مال و اولاد میں ان سے زیادہ تھے، اور وہ بھی اپنے مال پر اور اولاد پر اتراتے تھے، مگر ان کا اترانا کچھ کام نہ دے سکا، جب اللہ کا عذاب آئے تو وہ برباد ہو گئے۔ ان منافقین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا کے مال و اسباب کو بچا کر اور جمع کر کے اس پر یہ خوش ہو رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارا مال اور اولاد اور دنیا کے اسباب تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، دنیا میں جو حصہ ان کے لیے مقرر تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ مراد یہ کہ سابق اقوام اللہ رب العالمین ہے نا، تو دنیا میں کھانا پینا تو اللہ نے سب کو دیا، کیونکہ اللہ رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین، تو وہ حصہ تو انہوں نے اٹھا لیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس کو ہم نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو حصہ ان کے لیے مقرر تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب اگلا نقطہ اس کے تسلسل میں ہے، لیکن اکثر قوموں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ خوب پھلے پھولے، بڑی ترقی بھی دنیا میں ماضی میں اقوام کو ملی، مگر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی آیات کا انکار اور مذاق اڑانا یہ ان کی روش رہی۔ پھر کیا ہوا؟ آگے لکھا ہے، اس روش سے ان کی نیکیاں برباد ہوئیں اور وہ ہمیشہ کے خسارے کا سودا کر بیٹھے۔ وقتی طور پر کوئی مال و اسباب مل جانا کوئی بڑا معاملہ نہیں، اصل معاملہ ہے کہ انسان دنیا سے جا رہا کس حال میں اور کل اس کا آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا زندگی بھر کے اعمال کا، یہ اصل مسئلہ۔ خیر یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اپنی حرکات سے باز نہ آنے پر ان ظالموں کا حشر بھی سابقہ اقوام کی طرح ہی ہونے کی تنبیہ۔ منافقین کو سمجھایا جا رہا ہے اگر پیغمبر کا ساتھ نہ دو گے، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہ کرو گے، تو سابقہ اقوام کو دیکھ لو، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی باتوں کو رد کیا تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ وہ ظالم تھے، ظلم کی سزا ان کو بھی دنیا میں ملی۔ اگر تم بھی ظلم کرو گے، منافقین کو کہا جا رہا ہے، تو تم بھی اسی طرح کے انجام سے دوچار ہو سکتے ہو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 70۔ رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم میں، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے۔ ارشاد ہوا، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور قوم ابراہیم کی اور مدین والوں کی اور الٹی ہوئی بستیوں کی۔ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، اور نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 کا۔ سابقہ اقوام کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، 6 سابقہ اقوام کا طرز عمل بطور عبرت پیش کیا گیا ہے۔ ان اقوام کو مٹایا گیا، یعنی نافرمان لوگوں کو برباد کیا گیا، سزا سے دوچار کیا گیا، ان کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، یہ اقوام قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم شعیب اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں سے مراد قوم لوط ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم جن کی بستی کو پٹخ دیا گیا اور ان کو ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں غرق کر دیا گیا۔ یہ 6 قوموں کا ذکر جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، مگر ان لوگوں نے پیغمبروں کی باتوں کو رد کیا تو پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، ان کو مٹا دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اسی تسلسل میں لکھا گیا ہے، واضح نشانیوں کے لانے کے باوجود انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور مخالفت کی راہ اختیار کی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرما دیے، کسی نے مانگا تو ان کو اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرعون اور آل فرعون کی طرف بہت سارے معجزات بھیجے، مگر ان لوگوں نے واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، بات کو رد کرنا۔ ٹھیک، آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، وہ بلا وجہ عذاب کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ان کی بدعمالیہ ہی ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ ظلم فرمانے والے نہیں۔ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے، لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم فرمانے والے نہیں، لیکن یہ بندوں کے اپنے اعمال اور کرتوت ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب لوگوں پر نازل ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے بلا وجہ عذاب ان پر نہیں آیا، بلکہ ان کی اعمال، بلکہ بدعمالیاں اور ان کے کرتوت ان کی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 کا بیان مکمل ہوا، لیکن ہم گزر نہ جائیں،
آج ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں بدعمالیاں. اگر شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو آج ہمارے معاشروں میں بھی ناپ تول میں کمی دکھائی دیتی. اگر لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جنس پرستی کی گندگی کو اختیار کیا تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک نے اس گندگی کو قانوناً جائز قرار دے دیا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض بڑی اقوام چھوٹی اقوام کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہیں. قرآن حکیم کے یہ واقعہ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا. آج اب 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اور قرآن سابقہ اقوام کا اگر ذکر کرتا ہے تو ان کے کرتوت آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور کبھی طوفان بھی آتے ہیں, کبھی سیلاب بھی آتے ہیں, کبھی پہاڑ ان میں سے لاوا بھی ابلتا ہے اور نہ جانے کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کر رہے ہوتے. تو ان واقعات کے بیان میں اس دور کے لیے بھی رہنمائی تھی اور آج کے دور کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ناظرین کرام ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے قدر تفصیل سے, تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. توبہ. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے. اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 71. رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. سورہ توبہ آیت نمبر 71 ہے. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے, اور قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ, اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. یہی لوگ ہیں کہ ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ, بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. ناظرین کرام یہ ترجمہ ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کا. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے منافقوں کے برعکس مؤمنین کے اوصاف کا بیان. پچھلی نشست میں اور پچھلی آیات میں ہم نے منافقین کی صفات پڑھی تھی. آج اہل ایمان کی صفات کا ذکر آ رہا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. پہلی بات, مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور غم خوار ہیں, یعنی ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں. کیوں؟ ان سب کے پیش نظر کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اس رضائے الہی کے حصول اور مشن کے حوالے سے یہ ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں, ایک دوسرے کے معاون ہیں. ہاں ضمناً ایک بات, اسلام میں پردے کے احکامات موجود ہیں, وہ پردے کا حکم برقرار رہے گا, لیکن مجموعے کے اعتبار سے اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی بھی ہیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 10. اسی طرح یہاں کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے معاون ہیں, لیکن پردے کے احکامات اپنی جگہ برقرار رہیں گے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ اسی طرح کے نقطے نکالنا چاہتے ہیں قرآن حکیم سے, تو پھر ان کو پردے سے متعلق آیات بھی ہم سنا سکتے ہیں جو سورہ نور اور سورہ احزاب میں آئی ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں. اس نقطے کو لکھا ہے مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور غمخوار ہیں. دوسری بات صفات کے بیان میں,
وہ باہم مل کر نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور یہی امت کا کام ہے۔ اس امت کو کیوں برپا کیا گیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کو روکتے ہیں اور برائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ بالکل صحیح، نیکیوں کو روکتے ہیں اور برائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست میں بھی ذکر آ چکا تھا لیکن دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نیکیاں پھیلانے والوں میں شامل ہیں یا برائیاں پھیلانے والوں میں؟ ہم برائیوں سے روکنے والوں میں شامل ہیں یا نیکیوں سے روکنے والوں میں شامل ہیں؟ غور کر لینا چاہیے۔ یہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، وہ باہم مل کر نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اگلا نقطہ نمبر 3، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کتنی؟ 5 تو فرض اور باقی نفلی 5 تو عبادات۔ فرض، ٹھیک ہے، باقی نوافل اس کے علاوہ 5 وقتہ نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صحیح طرح ادا کرتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے بلکہ صحیح طرح کیلکولیشن کر کے صحیح طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام دونوں کی اطاعت کرتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ منکرین سنت کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ سنت کے انکاری ہیں، حدیث کے انکاری، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کافی ہمارے لیے۔ جبکہ اللہ ایمان والوں کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ قرآن کے احکامات پر بھی عمل کریں گے اور وہ رسول اکرم علیہ السلام کے احکامات پر بھی عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے آخری نقطہ تشریح میں ہے، آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، ان کو عنقریب اللہ کی رحمت سے سرفراز کرنے کی بشارت کہ اللہ تعالیٰ ان پر عنقریب رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی اہل ایمان میں شامل فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب وقت ہے سوالات کا۔ آئیے ان ساتھیوں سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی شہزاد، پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ جی، آیت نمبر 69 میں ہم نے پڑھا کہ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ منافقین کے حوالے سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ یہ لوگ دنیا آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دولت اور قوت میں زیادہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، تو دنیا خسارہ کیسے؟ کیونکہ دنیا کی کامیابی تو یہی سمجھی جاتی ہے قوت ہو، مال ہو، اولاد ہو، یہی دنیا کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ دنیا خسارہ ان کا کس طرح کا؟ آخرت کے خسارے سے تو ہم لوگ واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اصل میں ہر نشست میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں نا، تو یہ جواب پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مالوں اور اولادیں سے ان کو سزا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ منافقین نے مال تو خوب جمع کیا مگر کبھی مسلمانوں کی مخالفت میں استعمال کرتے تھے، کبھی یہود کا ساتھ دیتے تھے، کفار کا ساتھ دیتے تھے، بڑا مال خرچ کرنا چاہا کبھی مسلمانوں کی مخالفت میں اور اسلام کے غلبے کو روکنے میں، لیکن ہوا کیا؟ اسلام تو غالب ہو گیا، تو یہ مال ان کے کام نہ آ سکا، بلکہ ان کو افسوس ہوا ہوگا اپنے اوپر، غصہ آیا ہوگا اپنے اوپر کہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں مال بھی خرچ کیا مگر وہ کامیابی ان کو نہیں مل سکی۔ نمبر 2، عبداللہ بن ابی کون ہے؟ سردار منافقین کا عبداللہ بن ابی کے بیٹے، ادب سے نام لیں گے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اب ذلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی باپ تو سارے دشمنوں کا سردار بنا بیٹھا ہے منافقین کا، اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اب یہ جو ایک نفسیاتی طور پر انسان کی کیفیت ہوتی ہوگی کہ میں مخالفت کر رہا ہوں، یعنی عبداللہ بن ابی سوچنا ہوگا میں مخالفت کر رہا ہوں اور میرے بیٹے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سچے ایمان والے کا ثبوت بھی پیش کر دیا۔ کلیئرٹی ہو رہی؟ پھر جو دنیا کی محبت اور مال کی محبت میں ڈوبا ہوا، یاد رکھیے گا عام طور پر جب شرٹس ہم پہنتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ جیب ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں جیب جتنی بھری ہوئی ہوتی ہے ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جیب جتنی بھری ہوتی ہے ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پھر آدمی کو 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 نہیں، وہ چوکے پر چوکے لگا کے 16 سے لے کے 64 پہ پہنچنا چاہتا ہے، اور ذرا اوپر نیچے ہو تو ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گویا اگر اللہ پر اور آخرت پر یقین نہ ہو تو یہ مال بڑھتا جائے گا اور آدمی کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو اندر کی ٹینشن ہے یہ خود اپنی جگہ ایک پریشانی کا باعث بنتی ہے، جس کو بعض لوگوں کے لیے سزا بھی کہا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے جی ایاز بیٹا، آپ کا سوال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 70 میں ذکر آیا کہ ان قوموں نے تکذیب کی انبیاء کرام کی، تو انہوں نے تو اپنے قول اور فعل سے انبیاء کرام کی تکذیب کی،
لیکن ہم تو عملی طور پہ تکذیب کرے، جیسے کہ سود کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دے، ہیلی بہانے بنا کر ان کو حلال کرنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صحیح، تکذیب کے بارے میں آپ کا سوال ہے، اور آپ نے 2 الفاظ استعمال کیے، بالکل صحیح، قولی تکذیب اور فعلی تکذیب یا عملی تکذیب۔ ایک ہوتی ہے تکذیب جھٹلانا قول سے، اور ایک جھٹلانا ہوتا ہے عمل سے۔ تو یہ تو وہ کفار تھے سابق اقوام کی بات، کہ جنہوں نے پیغمبروں کو مانا ہی نہیں نا، پیغمبروں کو اللہ کا پیغمبر مانا نہیں، یہ تو قول سے تکذیب ہوتی ہے۔ ایک تکذیب ہوتی ہے ماننے والوں کی، یہ سخت بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ یہ ذکر آ چکا ہے، کئی پروگرامز ہم نے بات رکھی ہے کہ ماننے والے بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں مگر عمل سے جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے مثال دی، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اب کچھ لوگ دھڑلے سے سود کما بھی رہے ہیں اور ڈکارے لے لے کر اپنے پیٹ بھی بھر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل سے تکذیب ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا قرآن میں کہ سود چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن لوگ سود خوری اگر کر رہے ہیں تو عملاً اللہ کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں۔ جو جان بوجھ کے نماز ترک کر رہا ہے وہ عملاً اللہ کے حکم کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو عمل سے جھٹلاتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، وہ فاجر ہوتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے، اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ سود خوری پر بھی سزا ہے، بے نمازی کے لیے جہنم کی سزا ہے، قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم قول اور عمل دونوں سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے بنے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فاروق، آپ کا سوال۔ جی، میرا سوال بھی آیت نمبر 70 سے ہے، جس میں 6 اقوام کا ذکر کیا گیا جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو وہ عوام جو قوم تھی اس کو تو مٹا دیا گیا صفحہ ہستی سے۔ اب اس کے بعد ان انبیاء کو جن کو وہاں سے بچا لیا گیا تو ان کا دعوت و تبلیغ کا مشن کیا رہا؟ انہوں نے اس کے بعد کس کو دعوت دی؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یونیک سوال ہے کہ جب قومیں مٹا دی جاتی تھیں تو اس کے بعد پیغمبر کس کو دعوت دیتے تھے؟ اچھا، جب ہم پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں، سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا الحمدللہ، اسی طرح بعد میں سورہ ہود آئے گی 12ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی، تو ہم تفصیل سے واقعات پڑھیں گے پیغمبروں کے، کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں اور نافرمانوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو پیغمبر جب تک زمین پر موجود رہتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور صرف پیغمبروں کا کام پیغام پہنچانا نہیں ہوتا فقط، بلکہ پیغام پر عمل کر کے دکھانا بھی ہوتا ہے اور پیغام پر عمل کرانا بھی ہوتا ہے۔ تو جو اہل ایمان بچ جاتے تھے پیغمبر ان کو دین سکھاتے تھے، اور پھر ان کو بتاتے ہوں گے کہ جب تم اور تمہاری اولاد ہوگی اور دوست احباب ملیں گے ان کو بھی تم دعوت دینا۔ تو جو بچ گئے ان کو پیغمبر پیغام بھی دیتے ہوں گے اور پیغام پر عمل کی عملی صورت بھی ان کے سامنے رکھتے ہوں گے، تاکہ صرف پیغام پہنچے ہی نہ بلکہ پیغام کے تقاضوں پر عمل درآمد بھی ہوتا رہے۔ واللہ اعلم۔ آخری صورت کیا ہے؟ ختم نبوت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، تو پیغام کہاں ہے؟ اب ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سیکھیں گے بھی، اپنوں کو بھی سکھائیں گے، غیروں کو بھی پہنچائیں گے۔ جو قبول کر لیں گے ان کو عمل کی طرف لائیں گے، اور جن تک نہیں پہنچا ان کو ایمان کی دعوت دیں گے، اور جب ایمان کی دعوت وہ قبول کر لیں گے پھر عمل پر لانے کی ان کو کوشش کی جائے گی۔ یہ سلسلہ اب آخرت تک یا قیامت تک کہیے گا یوں ہی چلتا رہے گا۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کے ترجمہ اور تشریح بھی مکمل ہوئی اور سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات اور مختصر چند سیگمنٹس، اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے۔ آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا، اسکرین پر ہم سب کے سامنے موجود۔ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ تو رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ مطلب کیا ہے کہنے کا؟ اگر ادا نہیں کر رہے تو کل اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، پچھلی چند نشستوں میں ہم نے گھر کی بات کی تھی، ٹھیک ہے، اب ذرا گھر سے آگے بھی بات بڑھ رہی ہے۔ شوہر کا ذکر آ گیا تھا، بیوی کا ذکر آ گیا تھا، دونوں کا بیان آ گیا تھا، اب اور رشتہ داروں کا ذکر آیا، اور آئندہ کی نشستوں میں اور بھی آپ کے سامنے پہلو رکھیں گے۔ یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کو لائٹ اور ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ان احکامات کے بارے میں کل اللہ ہم سے سوال بھی کریں گے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے ہم نے تشریح میں سمجھا ان کا ایک خلاصہ ریکیپ یاد دہانی کے طور پر۔ حاصل مطالعہ میں 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی آیات اور پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے گزشتہ اقوام عذاب کی مستحق بنی۔ کتنی اقوام کا ذکر تھا آج؟ 6 اقوام، ماشاءاللہ تینوں کو یاد ہو گیا، زبردست، ٹھیک ہے۔ چلیے حاصل مطالعہ میں اگلا نقطہ ہے،
موجودہ ظالموں کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا حکم. یہ موجودہ کون سے 14 صدیوں پہلے والے فقط نہیں, آج بھی, اور جب جب قرآن پڑھا جائے گا ہر دور کے جو ظالم اور جابر ہیں ان کے لیے عبرت کا سامان ان واقعات میں موجود ہے. آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں مشن کے اعتبار سے اور اللہ کو راضی کرنے کی ذمہ داری کے اعتبار سے. ٹھیک, حاصل مطالعہ کے بعد ناظرین کرام جائزے کا سیگمنٹ ہوتا ہے. جائزے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں یاز؟ جی اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں. اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں, ماشاءاللہ. جی کیا کرتے ہیں شہزاد؟ خود احتسابی کرتے ہیں. بات ایک ہی ہے لیکن مختلف انداز سے آپ نے کہی. آئیے کرتے ہیں وہ جو آپ نے کہا, جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال, کیا ہم تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہاں, پاکستان میں موئنجو دڑو ہم نے ڈسکور کر لیا, ہڑپا, ٹیکسلا, 5000 سالہ پرانی تاریخیں, پکنک پوائنٹس بنا دی ہم نے وہاں جا کر, لیکن چھٹانک بھر عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے نا. پکنک پوائنٹس بنا دیے, چھٹانک بھر بھی عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں کہ اتنی بڑی سویلائزیشن اگر تھی تو کیوں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. یہ عبرت حاصل کرنے کو ہم تیار نہیں. اور قرآن تو اور واقعات کو بیان کرتا ہے. موئنجو دڑو تو 5000 سال پرانی بات ہے نا, یہ واقعات تو اس کے بعد کیا ہیں جو قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر, کیا ہم اہل ایمان کو اپنا غمخوار اور معاون سمجھتے ہیں؟ جب یہ سوال میں ناظرین کرام تیار کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا, یہاں ہم نے لکھا ہے کہ کیا ہم اہل ایمان کو اپنا غمخوار اور معاون سمجھتے ہیں, تو شاید سوال یوں بھی ہونا چاہیے کہ کیا ہم اہل ایمان کے لیے غمخوار ہیں اور معاون ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یعنی میں اہل ایمان کے حق میں غمخوار اور معاون ہوں کہ نہیں, پھر میں توقع کروں کہ دوسرا میرے حق میں بھی بنے. تو ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے غمخوار اور معاون ہیں یا کچھ اور ہیں. آخری سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم امتی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ نماز زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے, نیکی کا حکم بھی دینا اور بدی سے روکنا بھی ہے, اور اللہ کی بھی اطاعت کرنی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی اطاعت کرنی. خود اکیلے کے لیے نیک بننا کافی نہیں, اب نیکی کی دعوت کو پھیلانا اور بدی کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ناظرین کرام, کیا ہم واقعتاً امتی ہیں؟ یہ تب پتہ چلے گا جب یہ امتی ہونے والی ذمہ داری کو ہم ادا کر رہے ہوں گے. ناظرین کرام, آخری 2 باتیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. گزشتہ سوال کا جواب, پچھلا سوال آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا تھا, اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود. اے ہمارے رب, ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں وفات دے. اے ہمارے رب, ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں وفات دے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 126. سورۃ الاعراف آیت نمبر 126 یہ درست جواب ہے, اور یہ دعا تھی جادوگروں کی. جی ہاں, کون سے جادوگر؟ فرعون کے مقابلے جو فرعون کے دربار میں تھے اور کھڑے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر, اور پھر جب معجزات دیکھے تو یہ جادوگر اسلام لے آئے تھے. اور یہ انڈیل دے کا لفظ بڑا پیارا ہے. اللہ صبر ہی صبر عطا فرما دیجئے. یہ فرعون ظالم اور جابر ہماری جان کے درپے ہونے لگا ہے, ہمیں اس کے مقابلے میں کیا دیجئے؟ صبر کی توفیق عطا فرما دیجئے. سورہ اعراف آیت نمبر 126 درست جواب ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے, اے ہمارے رب, ہمیں ظالموں کے لیے باعث آزمائش نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے کافروں سے نجات عطا فرما. اے ہمارے رب, ہمیں ظالموں کے لیے باعث آزمائش نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے کافروں سے نجات عطا فرما. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ یونس میں تلاش کیجئے گا. چلیے 50 آیات کے بعد, ٹھیک ہے, سورہ یونس میں 50 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا, جواب آپ کو ملے گا جو پیش کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل اور آپ سے چاہیں گے اجازت. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہمارے قاضی صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو, تمام تعاون کرنے والوں کو اور سارے مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ ہم سب کو ہمارے معاملات میں صبر کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہم سب کو فرما برداری کی حالت میں وفات عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے,